چاہیں گی میری بہن؟ جنہوں نے یہ ہیلپ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرمائے، ان کو لہرے بہرے لگائے، کسی چیز کی اللہ ان کو کمی نہ کرے۔ آمین آمین اور آمین۔ ان کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ، جزاک السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ جو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک بیوہ خاتون ہے اور ماشاءاللہ حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور قسمت کی بات ہے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ ان کی جو شوہر کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے، اور انہوں نے مکمل پروف بھی اپنے مجھے دیے ہیں، اور آج یہ کیمرے کے سامنے اس وجہ سے آئی ہیں، یہ عالمہ فاضلہ قاریہ ہیں اور یہ ایک دینی درسگاہ بنا رہی ہیں ماشاءاللہ، جس کے اندر قرآن پاک جو ہے پڑھایا جائے گا، قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی، اور حفظ اور ناظرہ اور دیگر جو بھی دینی مسئلے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے لیے، لیڈیز مدرسہ یہ ماشاءاللہ تعمیر کروا رہی ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے۔ اور دوسرے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جانب بڑھنے کی، کہ کیا ان کی جو ہے پریشانی ہے، اب یہ کیا اپنے ویوروں کو کہنا چاہتی ہے۔ اور یہ ویڈیو معذرت کے ساتھ شادی کے لیے نہیں ہے، اور یہ ویڈیو صرف اور صرف ہیلپنگ ویڈیو ہے، صرف اور صرف مدرسے کی اپیل ہے، قرآن پاک کے لیے سمجھ لیں، اور باقی جو ہے ڈیٹیل میں ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میری بہن، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، جو آئی ڈی کارڈ پر نام ہے وہ نام آپ نے بتانا ہے۔ عظمت تبسم۔ عظمت تبسم۔ عظمت تبسم، مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا ایسا ایجنڈا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پر آنا پڑا؟ میں اس لیے سوشل میڈیا پر آئی ہوں تاکہ میرے مدرسے کا، میرے ہسبینڈ کا جو خواب ہے، ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ہم مدرسہ بنائیں تاکہ ادھر بچیوں کو تعلیم دیں۔ اس وجہ سے مجھے ادھر آنا پڑا، کیونکہ لوگ ہیلپ نہیں ہماری کر رہے، مجھے اکیلی خاتون سمجھ کے اس لیے کوئی ہیلپ نہیں میری کر رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے تاجدار، غموں کے غمسار، نبیوں کے سردار، اللہ کے سونے منمونے یار، میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی وجہ سے میری یہی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں خود بھی قرآن پاک آگے پڑھتی رہوں، بچوں کو بھی پڑھاتی رہوں۔ اس وجہ سے میں مدرسہ فاطمہ الزہرا میرے مدرسے کا نام ہے، تو اس لیے اس کو میں تعمیر کرانا چاہتی ہوں، لیکن میرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں ادھر، لیکن آگے میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور میں یہ جامعہ مدرسہ فاطمہ الزہرا زیر تعمیر کروا رہی ہیں؟ ہاں جی، یہ لاہور میں ہے، بسم اللہ اسکیم کے پاس، بمبے شاہ دربار ہے اس کے پاس ہی ہے۔ بے شک آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں بے شک نہ چاہے پیسے دیں، آ کے مٹیریل دے دیں، اینٹیں دے دیں، سیمنٹ دے دیں، ریت دے دیں، جو آپ کی گنجائش آپ ہمیں وہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک نے کہا جو تعلیم کے لیے نکلا بندہ وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جو بھی بچے آئیں گے وہ جہاد کا ثواب آپ کو ملے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا اس مدرسے کے اندر کیا کلاسز کا شیڈول ہے، کیا وہاں کا پلان ہے کہ وہاں پر حفظ کروائیں گی، ناظرہ پڑھائیں گی، تفسیر پڑھائیں گی، درس نظامی کروائیں گی، کیا وہاں پر جو ہے؟ ہم نے سٹارٹنگ میں ادھر سب سے پہلے ناظرہ شروع کرنا ہے، ناظرہ کے بعد ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کرنی ہے، پھر بچے جب آنے شروع ہو جائیں گے سب ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے حفظ کی کلاس شروع کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صرف اور صرف لیڈیز بچیوں کے لیے ہے یا یہاں پر جینٹس مرد بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف یہ لیڈیز کے لیے ہوگا، ادھر صرف لڑکیاں ہی پڑھیں گی، کیونکہ لڑکی جس نے ایک لڑکیاں جو ہیں انہوں نے پورا گھر سنبھالنا ہے، جس نے پورا گھر سنبھالنا ہے، لڑکی نے، عورت نے، خاتون نے، اس نے پورا خاندان سنبھالنا ہے، اس لیے ہم نے صرف لڑکیوں کو ہی ادھر تعلیم دینی ہے۔ بالکل بالکل، اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ اچھا تو اب اس مدرسے کے زیر تعمیر کے لیے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سریے کی، سیمنٹ کی اور اینٹوں کی ضرورت ہے اس وقت۔ صحیح ہے، صحیح ہے، کیونکہ ہم دیواریں اس کی اب اٹھانا شروع کر رہے ہیں، اور آگے ہم لینٹر کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے طرح ان کو خریدنے کے لیے بڑی سے بڑی دولت، بوری سے بڑا دام دیا، لیکن ایک بوڑھی عورت نے آ کے ایک آٹے کو
धागे की अट्टी रख दी। लोगों ने इतराज किया कि आपने ये धागे की अट्टी रख दी है। उन्होंने कहा मुझे पता है मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खरीद सकती, लेकिन बरोज़े क़यामत मेरा भी नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में आएगा। अगर आपके दिए हुए पैसे या एक ईंट भी हमारे मदरसे में लगती है तो बरोज़े क़यामत आपका भी नाम ऐसे ही आएगा। बेशक आप कोई भी इंसान पूरा तमीज़ नहीं कर सकता, मिसाल है आपके पास कितनी भी गुंजाइश है ना, आप हमें उतना दे दें, बेशक एक ईंट जितने, वो भी आपका बरोज़े क़यामत नाम आएगा। और ये जो है ना सदका जारिया, जो मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सही है, ये चीज़ है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर जो हैं वो कब फोत हुए हैं? मेरे हस्बैंड को फोत हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो जब से वो फोत हुए हैं तो कैसी आप जिंदगी बसर कर रही हैं? बस जैसे कोई मदद करते हैं, बहन भाई कभी मदद कर देते हैं, कोई अहले मोहल्ला मदद कर देते हैं, ऐसे ही घर का निज़ाम चलता है। कुछ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, वो थोड़े लोग मदद कर देते हैं, ऐसे घर का निज़ाम चल रहा है मेरे। चल जाता है निज़ाम। जी सही है, ऐसे ही चल रहा है। सही है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर ने आपने अपने शोहर की डेथ सर्टिफिकेट भी मुझे दिखाई है, ठीक है, और आपको कोई घर के राशन के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में कोई और मदद की ज़रूरत हो तो वो भी आप बता सकती हैं। कोई अगर हमारी मदद करना चाहता है तो कर सकता है। मेरी बच्ची भी अल्लाह लोग है, दिल में 2 सुराख है, नॉर्मल है। अच्छा। तो उसकी मेडिसिन वगैरह के लिए भी ज़रूरत होती है, लेकिन हम खास इस वक्त ये चाहते हैं कि हमारे मदरसे में ज़्यादा तो काम किया जाए। सही है, यानी कि मदरसे के लिए खसूसियत। हाँ जी, मदरसे के लिए खसूसियत, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं उधर रहूँ भी और साथ अपने उधर बच्चों को भी पढ़ाऊँ। सही है। ये 2 काम मैं उधर करना चाहती हूँ। सही है। तो आपकी इस टाइम जो करंट एज है वो करंट एज कितनी है आपकी? मेरी 30 साल हो गई। अच्छा, 30 साल तक होगी। सही है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को? नेक लोग देखते हैं, ओवरसीज हैं, उनसे क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि हर चीज़ दुनिया की इधर ही रह जानी है। सिर्फ एक जो हमने अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया होगा ना, वो ही हमारे काम आना। कुरान पाक में है या अय्युहल्लाज़ीना आमनू तुहिब्बू या अय्युहल्लाज़ीना आमनू या अय्युहल्लाज़ीना आमनू तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में खर्च करो। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें इधर ही रह जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो चीज़ आगे करें जो हमारी आखिरत में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए। इसलिए ये हमारे लिए सदका जारिया जो हमारे आखिरत में काम आना है। सही है। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बेवा खतून है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर इनके साथ कोई रब्ता करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड स्क्रीन में इनका नंबर भी मैं लगा दूंगा। सिर्फ वो मुखय्यर हजरात इनके साथ रब्ता कर सकते हैं कि जो इनकी माली हेल्प करना चाहते हैं, मदरसे के लिए तावन करना चाहते हैं, तो वो इनके साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो भी आप इनको दें, जो भी लेन देन करें, बड़ी खुशी की बात है। मेरा काम है इनका मैसेज, इनका पैगाम आप तक पहुंचाना। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की खुशी है, आप लोगों की जो है अपनी रजामंदी है। आप लोग जो इनके मदरसे के लिए करना चाहें, आप लोग खुद डोनेट कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, 0313 वाला, 4614 666 वाला, ठीक है। और मेरे साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये यकीनन सदका जारिया है। अगर आज आप लोग एक सीमेंट की बोरी का भी तावन कर देते हैं, अगर कोई ईंटें लगवा देते हैं, तो ये इंसान की समझ लें कि आखिरत है। इंसान की जो है, इंसान के लिए सदका जारिया है। इंसान देखो खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही दुनिया से जाना है। और मैं अपने चैनल की तरफ से और जो लोग मेरे साथ राशन के लिए जुड़े हुए हैं, उनकी जानिब से मैं इनकी हेल्प करने लगा हूँ। तो अभी जो है मैं इनको राशन पेश करता हूँ। जी नाजरीन, ये इनके लिए जो है ये राशन है। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर घी, चीनी, दालें और पत्ती चाय वाली, ठीक है।
اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان کو یہ آٹا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ باجی تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا کہنا چاہیں گی میری جان؟ جنہوں نے یہ ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرمائے، ان کو لہرے بہرے لگائے، کسی چیز کی اللہ ان کو کمی نہ کرے. آمین آمین. اور ان کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر. صحیح ہے. ناظرین، یہ جو خصوصی کاوش ہے جناب اسد محمود صاحب، اور خصوصی طور پہ شکریہ ادا میں کرتا ہوں سمیہ بابر صاحبہ. آپ کی نوازش ہے، آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے ان غریب لوگوں کے لیے جو ہے ڈونیٹ کیا ہے یو کے میں، ٹھیک ہے، اور یو کے سے. اور بابر حسین بخش، اور اس کے علاوہ جو ہے وقار محمود اور رفیہ زاہد اور زہد محمود، ان کی جانب سے یہ ان کی جو ہے ہیلپ کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے وسیلے سے، آپ لوگوں کی وجہ سے آج جو ہے ان غریب، بیوہ اور بے بس لوگوں کے لیے جو ہے یہ لوگوں کے پاس جو ہے یہ راشن پہنچایا جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور خصوصی طور پہ کرن وقاص اسپیشلی طور پہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دبئی سے یہ ماشاءاللہ کرن وقاص اور سمیہ بابر یو کے سے آپ کی بڑی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین مانیں کہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ میرے ساتھ جڑے ہیں اور کاوش کی ہے. آپ لوگوں کی کاوش کی وجہ سے آج اس بیوہ خاتون تک جو ہے یہ راشن پہنچایا گیا ہے، آٹا پہنچایا گیا ہے، دیگر چیزیں پہنچائی گئی ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کا خصوصی طور پہ اسی طرح مدرسے اسی طرح آپ مدرسے کے لیے بھی اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی نوازش ہے. اچھا میری بہن، آخری کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میں یہی التجا ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کا خواب تھا کہ قرآن مدرسہ بنایا جائے جی. تو اس کام میں میری پلیز زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. مرنے کے بعد بھی یہ جیسے ایک بجلی کا میٹر چلتا ہے، ایسے ثواب کا آپ کا میٹر ہمیشہ چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور خصوصی طور پہ میں نے جدوجہد کی ہوئی ہے یہ راشن کی، غریبوں کی ہیلپ کی. اور کوشش کریں کہ جو آپ لوگ اپنی محبت سے، زکوٰۃ میں سے، عطیات میں سے آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. اور میری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی حقدار لوگ رہتے ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، ان تک میں پہنچوں، ان تک راشن پہنچاؤں، ان کی جو مالی مدد ہو سکتی ہے ان کی مالی مدد کروں. اور جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچوں کے لیے میں نے تھوڑا سا سلسلہ بنایا تھا کپڑوں کا، تاکہ ان یتیم بچوں کو عید کے کپڑے بھی دیے جائیں. اور پچھلے سال بھی میں نے کچھ یتیم بچوں کو کپڑے ڈونیٹ کیے تھے. اور وہ میرے کینیڈا سے ہیں جناب شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے کپڑے ڈونیٹ کیے تھے. فیصل آباد سے جو ہے ان کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے، وہاں سے کپڑے آئے تھے. اور بھی اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کپڑے بھیجنا چاہے، راشن بھیجنا چاہے، جو کچھ بھی بھیجنا چاہے گا، میری کوشش یہی ہے کہ آپ کی جو امانت میرے پاس پہنچے گی وہ ایسے ہی آگے غریبوں تک انشاءاللہ تقسیم ہوگی، غریبوں تک پہنچائی جائے گی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.